آپ کے سامنے جو سب سے پہلے مقرر ہوں گے وہ ہوں گے فضیلت الشیخ جناب مولانا یاسر محبوب صاحب سلفی حفظہ اللہ۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں۔ فضیلت الشیخ جناب مولانا یاسر محبوب صاحب سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا، اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، تمام اراکین، ذمہ داران اور اس جلسے کو سجانے، رسانے، بچانے والے ابراہیم صاحب جو قابل تعریف ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کے بدلے ہم تمام لوگوں کی دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ حضرات، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بڑا ہی تفسیری موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو آدھے گھنٹے کے اندر سمیٹ دوں اور آپ کو سمجھا سکوں۔ موضوع ہے لا الہ الا اللہ کے معنی اور اس کے تقاضے اور شروط۔ ہم میں سے ہر شخص وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اسلام میں داخل ہونے کی ایک چابی ہے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کلمے کو ادا نہ کر لے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے معنی کو سمجھتے ہیں؟ یہ کلمہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے؟ کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ پہلے میں اس کا معنی بتاتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے جملہ لا الہ الا اللہ۔ لا جو ہے اس کے اندر یہ نفی جنس کا ہے، یہ لا، یعنی جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، اور جو معبود سچا ہے وہ کون ہے؟ الا اللہ، اللہ کی ذات۔ اسی سے علماء کرام نے یہ بات کہی کہ لا الہ کا مطلب یہ ہوا کہ لا معبود بحق الا اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، مولوی صاحب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ آپ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر ہزاروں معبودیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے آگے جھکا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہے۔ ہزاروں ہیں کہ نہیں؟ نام لوں تو کم پڑ جائیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔
اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود تو ہے لیکن سچا معبود کوئی ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ جو ہے اس کے اندر یہ کلمہ جو ہے وہ استثناء ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے ایک اللہ کی الوہیت کا اثبات کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، عبداللہ ناصر رحمانی اپنی کتاب توحید الہ العالمین کے اندر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کے معاملے میں قرآن کریم ہر غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے اور ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ ذرا سوچئے کہ قرآن کے اندر وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر قرآن جو ہے وہ تمام غیر اللہ کا انکار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس لا الہ کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے انکار اور ایک ہے اثبات، یعنی ثابت کرنا۔ انکار اس بات کا کرنا کہ اللہ ایک ہے اور دنیا میں جتنے معبود ہیں وہ سب غلط ہیں، باطل ہیں، اور دوسرا اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سچا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک انکار تمام معبودوں کا اور ایک اقرار کہ اللہ ہی سچا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ بہت ہی مختصر بول رہا ہوں، بہت ہی مختصر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی ذات ہے تو اکیلی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ ایک معنی ہوا بہت ہی مختصر طور پر۔ اب اس کے تقاضے کی طرف چلتے ہیں جو تفسیری ہے، جو تھوڑے سے لمبے ہیں اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس کے میں شروط بیان کروں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ چاہتا کیا ہے پڑھنے والے سے، تو یہاں بیٹھا ہر شخص اس چیز کو اپنے اندر ٹٹولے کہ کیا یہ چیز میرے اندر ہے؟ اگر ہے تب تو جنت اس کے لیے، اور اگر نہیں ہے تب اس حساب سے اپنے ایمان کو مکمل کرے جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سے مانگ رہا ہے اور چاہ رہا ہے، جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اسلاف نے اس کے 7 شروط بیان کیے ہیں، 7 شرطیں ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اور سلف میں سے کسی نے اس 7 تقاضوں کو ایک شعر کے اندر ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ علم یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت و انقیاد والقبول لہا۔ اب اس شعر کی میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلی چیز جو ہم سے چاہتا ہے، جو اس کے شرط ہیں، وہ ہے علم۔ پہلی چیز یاد رکھیے، علم، نالج۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم یقین کر لو، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ فَعْلَمْ یعنی جان لو، اس بات کا تم علم رکھو اپنے پاس، اس بات کا تمہیں نالج ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود اس کائنات کی سرزمین پر موجود نہیں۔ اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ سچا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد چھیننے والا کون ہے؟ تمہاری بگڑی کو سلجھانے والا کون ہے؟ علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ علم کہتا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ شخص، وہ چیز جو ہے، وہ ذات جو ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا مِن نَفْسٍ تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَىٰ قَلْبٍ مُوقِنٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں علم کتنی بڑے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم کو علم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ ایک ہے، وہی دیتا ہے، وہی سدھارتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، مجھے علم ہے۔
لیکن اس چیز کو سمجھنے کے بعد دوسری چیز میں بیان کروں گا. پہلے اس حدیث کا ترجمہ سنیے. اللہ کے رسول فرماتے کہ ما من نفس تموت وہی تشہد اللہ الہ الا اللہ. جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ، دیکھیے دوسری چیز شروط جو ہیں، پہلا تھا علم تو ہو گیا، علم تو آ گیا کہ اللہ ایک ہے. دوسرا شرط جو ہے اس کے وہ ہے یقین. یقین اس بات کا رکھنا، یقین اس چیز کا رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کا کام کر سکے. اللہ رب العالمین کسی سے کوئی کام کرنے میں مشورہ نہیں لیتا. مشورے ہم لیتے ہیں نا، مولوی صاحب یہ کام کیسا رہے گا، حضرت یہ کام، لیکن اللہ اپنے کام کے کرنے میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا. یقین ہونا چاہیے. آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن یقین اتنا کمزور ہے اللہ پر کہ ہم مسجدوں کو آباد نہ کر کر آج ہم غیر اللہ کی قبروں کو آباد کر رہے ہیں. یہ یقین کی کمزوری ہے. یقین ہم تو رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن یقین اتنا کمزور ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اولادیں نہ مانگ کر غیروں کے لیے ہم تصور کر بیٹھے کہ وہ اولادیں دینے والی ہے. یقین اتنا کمزور ہے اللہ پر کہ ہم اللہ پر یقین نہ کر کر ہم یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ فلاں چیز بابا کا ایک پھونک ہو یا ایک تعویذ ہو آج ہماری بگڑی کو سلجھا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی کو سنوار بھی سکتا ہے. یہ علم کی کمزوری ہے اور یقین کی کمزوری ہے. لا الہ کہا ہے آپ نے، اس بات کا یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حاکم ہے. تمام چیزیں لوٹ کر اس کی طرف جاتی ہیں. اس کے حکم سے دنیا کا ایک پتا تک نہیں ہلتا. اس یقین کے ساتھ اگر کوئی مرتا ہے، اس یقین کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوئی کوچ کر جاتا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا غفر اللہ لہا. اللہ رب العالمین اس یقین رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن اگر یقین کمزور ہوا، اللہ سے بھی مانگ لیتے ہیں اور حلہ کرنے والے سے بھی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے بھی مانگ لیتے ہیں، فلاں پیر صاحب سے بھی مانگ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بھی مانگ لیتے ہیں جس کے لیے قرآن کریم نے یہ آواز رکھ دی، یہ آیت نازل کر دی کہ اے نبی آپ بھی ان کو سنا نہیں سکتے، انہیں تم حاجت روا مان بیٹھے. یہ یقین کی کمزوری ہے. جس کے اندر یہ کمزوری پائی جائے گی وہ اس لفظ یقین کر کلمہ لا الہ کا جو دوسری شرط ہے اس کے تقاضے پر وہ کھڑا نہیں اترے گا. اب ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ ہم مشکل میں کس کو پکارتے ہیں، پریشانی میں کس کو پکارتے ہیں، اولادیں کس سے مانگتے ہیں. کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے تو ہم سنوارنے کی کوششیں اور ہم مرادیں کس سے کرتے ہیں. اگر اللہ سے کرتے ہو، اگر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، اگر آنسوؤں کو نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہو تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے حق کو اور شروط کو، تقاضے کو آپ پورا کرتے ہیں. لیکن معاملہ اگر اس کے الٹا ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر آپ لا الہ صرف بولتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. جیسے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے یہ کہے کہ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں مولوی صاحب، میں تو جان دے دوں اپنے باپ کے لیے، لیکن باپ کی ایک بات نہ مانے تو وہ محبت کہلائے گی؟ محبت کہلائے گی؟ محبت نہیں کہلائے گی. وہ دھوکہ ہے، وہ زبانی دعویٰ ہے. اصل محبت تو وہ ہے جو باپ کوئی بات بولے تو اس کو مانے بھی، تب نہ باپ بولے گا ہاں میرا بیٹوا جو ہے بہت ہی تابع دار ہے، میری بات کو مانتا ہے، تب نہ باپ بولے گا. لیکن اگر بیٹا بات ہی نہ مانے اور دعویٰ کرتا رہے زمانے اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں تو باپ بھی بولے گا پیٹ پیچھے میرا بیٹے کے جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ میں وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریب کر رہا ہے. تیسری شرط لا الہ الا اللہ بولنے کی، اگر یہ چیز ہے تو اچھی ہے، نہیں ہے تو ہم خیر منائیں، وہ ہے اخلاص. یہ کون سی بلا ہے مولوی صاحب اخلاص؟ اخلاص کے بہت سارے معنی ہیں. اصل معنی کلمہ لا الہ الا اللہ پر جو فٹ ہوتا ہے، جو سمجھا سکتا ہوں، وہ ہے کہ اخلاص کہتے ہیں کہ جس دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہو وہ دل شرک سے خالی ہو، وہ دل شرک سے پاک ہو، صاف ہو. یہ ہے اخلاص. اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی
یہ کتاب جو ہم نے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی، یہ کتاب قرآن کریم حق کے ساتھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، بس آپ اللہ کی عبادت اسی کے لیے دین کو خالص کر کرتے رہیں، دین کو صاف ستھرا سمجھتے ہوئے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت تو ہو لیکن شرک نہ پنپتا ہو، شرک جگہ نہ لیتا۔ اچھا ایک چیز تصور یہ بھی سمجھ لیجئے، لا الہ کے معنی میں بہت اہم چیز ہے شرک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عوام کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی یہ بات کہ شرک وہ ہے جو اللہ کے علاوہ غیروں کے معبود کے آگے سجدہ کر لیا جائے، وہ شرک ہے۔ ہم اس جماعت کے اندر یہی چیز پھیلی ہوئی، یہی شرک ہے مولانا، اور ہم مشرک نہیں، ہم اللہ کے علاوہ سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ حدیث سن لیجئے اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، شیئا اس لفظ پر آتے ہیں، من مات جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، شیئا کچھ بھی شریک نہیں کیا، یہ بات نہیں کہی اللہ کے رسول نے کی، شریک نہیں کیا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کیا ہو، شریک نہ کیا ہو، شیئن کچھ بھی شریک نہ کیا ہو، دخل الجنہ ایسا شخص جنت میں جائے گا مرنے کے بعد۔ اب اس شیئن میں کیا آتا ہے؟ اس شیئن میں قبر کے آگے جھک جانا بھی آتا ہے، اس شیئن کے اندر اپنے گلے میں تعویذ لٹکانا بھی آتا ہے، اس لفظ شیئن کے اندر اللہ رب العالمین کے آگے نہ جھک کر دنیا کے خداؤں کے آگے جھکنا بھی آتا ہے، اس لفظ شیئن کے اندر لفظ اتفاق بولنا بھی آتا ہے، یہ میں نہیں، یہ علماء کرام کی بڑی جماعت کہتی ہے۔ اس لفظ شیئن کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اور آپ نے غیر اللہ کے لیے اس کو مقرر کر دیا۔ ذرا سوچئے، من مات لا یشرک باللہ شیئن دخل الجنہ، شیئن کو ہم کب سمجھیں گے اور شیئن سے ہم کب بچیں گے؟ مشکل آتی ہے اجمیر چلے جاتے ہیں، کہا بھیا ارے وہاں سے دعائیں مانگنے پر پوری ہو جاتی ہے، آپ نے نہ علم کا حق ادا کیا، کلمہ لا الہ کے نہ شروط نمبر 2 یقین کا حق ادا کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں تیسرے نمبر کا اخلاص کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں مولوی صاحب سجدہ تو نہیں کرتے نا، خالی تو مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ شیئن، یہ شرک کیسے ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما فقد غوی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث، ذرا سمجھنے کی چیز ہے۔ وہ لوگ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، غور سے سنیے، ادھر دیکھیے اور غور سے سنیے، وہ لوگ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ٹھہراتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ بگڑی سلجھاتا ہے اور محمد رسول اللہ بھی بگڑی سلجھانے والے ہیں، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اور یا رسول اللہ کہہ کر ہم رسول اللہ سے بھی اپنی بگڑی سنوار دیں گے، رسول اللہ کی شفاعت ملے گی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تقریر کرنے کھڑا ہوا، ذرا غور سے سنیے اس چیز کو، تقریر کرنے کھڑا ہوا، اس نے تقریر میں کیا کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز، وہ کامیاب ہوگا۔ دیکھیے اس نے کیا کیا، اس شخص نے یہ کھڑا ہوا اور اس نے تقریر شروع کی اور اللہ اور رسول کے درمیان میں واو لایا، واو لا کر اس شخص نے اللہ کو الگ کیا اور رسول کی ذات کو الگ کیا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ کی واو لا کر دونوں کو الگ کیا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ اللہ کے رسول خاموش، کچھ نہیں بول رہے، ہاں بھائی بات تو اچھی ہے۔ دوسرے جملے میں وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول فوراً سے ناراض اور کہا کہ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، تو کتنا ہی بیکار خطیب ہے بھائی، تو کتنا ہی خراب تو مقرر ہے بھائی۔ کیوں؟
کیونکہ جب پہلا جملہ اس نے کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز، کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ کو الگ کیا، رسول کو الگ کیا، اللہ کا مرتبہ الگ کیا، رسول کے مقام کو الگ کیا، اللہ کی مشیت کو الگ کیا، رسول کی نبوت کو الگ کیا، اور یہ بات کہا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ دوسرے جملے میں اللہ کو اور رسول کو ایک کر دیا، تثنیہ لے آیا صیغہ، وَمَن يَعْصِهِمَا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ برباد ہوا، وہ گمراہ ہوا۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، کہا کہ بیس الخطیب انت، تو کتنا ہی بدبخت خطیب ہے بھائی، تو کتنا ہی خراب مقرر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول یہاں پہ ہمیں توحید سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہاں پر ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ توحید، یہ لا الہ پر عمل، یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ یہاں پر معنی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ الگ ہے، رسول الگ ہیں، اور دوسرے جملے میں تم نے اللہ کو رسول کو ایک لے آئے، تم نے ایک لے آ کر تثنیہ کا صیغہ لا کر تم نے اللہ کو رسول کو ایک کر دیا۔ آج کیا ہے، آج کیا بولتے ہیں لوگ؟ آج لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہے لے لیں گے محمد سے، یعنی اللہ کے پاس توحید کے علاوہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے بیٹا ہو محمد سے لیں گے، بگڑی سلجھانا ہو محمد کے پاس جائیں گے، بنگلہ لینا ہو محمد کے پاس جائیں گے، دنیا کی کامیابی ہو، آخرت کی کامیابی ہو محمد سے لے لیں گے۔ اللہ کے رسول اسی عقیدے کو، اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کے شروط کو، اللہ کے رسول لا الہ کے تقاضے کو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ محمد کی ذات الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے، جو اللہ کر سکتا ہے وہ محمد رسول اللہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول دوسرے جملے میں واضح طور سے ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں وہی ہوگا۔ کیا کہا؟ آج یہی نہ کہتے ہیں، جو اللہ چاہے گا مولوی صاحب، جو اللہ کے رسول چاہ لیں گے وہی ہوگا۔ اس نے بھی یہی بات کہی، 1400 سال پہلے یہی بات کہہ دی کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ آپ چاہیں وہی ہوگا۔ اللہ کے رسول فوراً سے ناراض ہو گئے۔ اللہ کے رسول آگے اجعلتنی للہ ندا، کتنا ہی غصہ ہوئے، کہیں کہ اے بندے تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ دوسری روایت میں کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا۔ میں الگ ہوں، رسول اللہ الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ یہ اخلاص کا معنی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ کب ہم سمجھیں گے؟ ہم رسول اللہ کے دربار جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، جہاں رسول اللہ کے روضے سے گزرتے ہیں فوراً سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے کہ جو اللہ دیتا ہے وہی رسول اللہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس عقیدے کو غلط قرار دیا، اللہ کے رسول نے اس بات کو غلط قرار دی، اور اللہ کے رسول نے اس بات کو عام کر دیا کہ میری شفاعت قیامت کے دن اسی کو نصیب ہوگی جو کچھ بھی شیئن، کچھ بھی شریک کر کے نہ آیا ہوگا۔ ایسے ویسے نتھو خیرے کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ آگے چلتے ہیں چوتھی چیز کی طرف۔ اللہ رب العالمین وہ ہے، کلمے کے چوتھے شروط ہیں صدق، یعنی سچائی۔ سچائی کیا ہے؟ ذرا آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ والذین جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ صدق کیا ہے؟ کلمے کے اندر سچائی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو لوگ جو حق لے کر کے آیا گیا، آپ کے پاس جو حق پہنچایا گیا ہے، جو لوگ اس حق کے مطابق اتباع کرتے ہیں، جو لوگ اس سچی بات پر عمل کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہیں؟ اگر سنت کی بات کی جائے اور سنت گنانے لگے تو 75% لوگ اس میں سنت کے خلاف عمل کرنے پائیں گے اپنی زندگی کے اندر، چاہے ان کے چہرے ہوں، چاہے ان کے کپڑے ہوں، یا کچھ بھی ہو، اور کہتے ہیں کہ ہم لا الہ کے پڑھنے والے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ لا الہ کے جو 7 شروط ہیں اس کو ماننا ہوگا، اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی آپ کو کیا ملے گی؟ اللہ رب العالمین کی آپ کو رضا ملے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
اس صدق کے تعلق سے، سچائی کے تعلق سے، کلمے کے جو چوتھے شروط ہیں، شروط میں سے ایک جو شرط ہے صدق، اس کے تعلق سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تا لہ الخلائق محبتا و تعظیما و خصوصا و نزعا و الیہ فی الحوائج النوائب۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الہ سے مراد وہ ذات ہے کہ دل جس کی محبت سے بے قرار ہو، یعنی اللہ سے وہ ذات مراد ہے کہ دل جس کی محبت میں بے قرار ہو، جس کی محبت میں دل بے قرار ہو۔ ہمارا دل بے قرار ہے؟ اگر بے قرار ہوتا تو ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتے، اگر بے قرار ہوتا تو یہ مسجد سناٹی میں نہ پڑھتے، اگر بے قرار ہوتا تو ہم ہر جگہ، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے۔ جس طرح میں نے شروع میں مثال بیان کی کہ ایک باپ سے محبت کرنے والا وہی بیٹا ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرنے کے بعد باپ کی بات کو مانتا بھی ہو۔ صرف دعویٰ کر دینے سے اور باپ کی باتوں کا انکار کر دینے سے آپ محبت کے دعوے میں جھوٹے کہلائیں گے۔ تو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا ہم لا الہ الا اللہ کے شروط کو مانتے ہیں، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو، لیکن عملی دکھانا ہوگا۔ اس بیٹے کی طرح جو صرف دعویٰ نہیں کرتا بلکہ باپ جب حکم دیتا ہے تو باپ کی بات بھی مانتا ہے، اسی طرح ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین جب کوئی بات کہتے ہیں اور علماء کرام آپ کو وہ بات پہنچا دیے آپ تک، اور آپ کے کانوں کے ذریعے دھڑکتے ہوئے دلوں کی وہ بات دھڑکن بن گئی، تو آپ کے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ اس چیز پر آپ اتباع کریں، اس چیز کو آپ مانیں۔ چھٹی چیز ہے کہ تابع داری و اطاعت۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ یہ ہے تابع داری۔ کیا ہے تابع داری؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سے بول دینے سے، دنوں رات اس کا پڑھتے رہنے سے، اور حی علی الصلاۃ کو ٹھوکر مار دینے سے، اللہ اکبر کی صداؤں کو نظر انداز کر دینے سے ہم کلمہ کے شروط کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہم کلمہ کے تقاضوں کو، اس کے معنی کو تب سمجھیں گے جو باتیں بتائی جا رہی ہے اگر آپ کے اندر وہ چیز پائی جائے، تب تابع داری ہے اس کے اندر۔ جو بات کہی گئی، جو بات رسول اللہ نے بتا دی ہے، اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اسی سے اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں، میری اسی باتوں کو ماننا، میری انہی باتوں کو ماننا جو بات رسول اللہ کے حساب سے میں کہوں، اور میری ان باتوں کو نہ ماننا جو بات رسول اللہ کے حساب سے نہیں، میری ان باتوں کو کبھی مت ماننا۔ انہی باتوں کی اتباع کی جائے گی، میری انہی باتوں کو تم ماننا جو رسول اللہ کی حساب سے ہوگی۔ یہی ہے کلمے کے شرائط، یہی ہے کلمے کے تقاضے، یہی ہے کلمے کے شروط کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہا ہے، جو بات کہہ کر گئے کسی بھی مسئلے میں ہو، یہ لا الہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو مانیں۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ بات چاہتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم تمام باتوں کو مانیں گے، تب جا کر مسلمان کہلائیں گے، تب جا کے دخل الجنہ، ہم جنت کے اندر ہمارا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ساتویں شروط اور آخری شروط، اللہ قبول کرنا۔ قبول کرنا، کیا قبول کرنا؟ کس بات کی قبولیت؟ ساتویں شروط جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے قبول کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قبل منی الکلمہ التي عرضتها على عمی فردها علی فہی لہ نجاہ۔ بعض علماء کرام نے روات کے حساب سے شواہد کے بنا پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جس کلمے کو جب میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، جو کلمے کو میرے چچا نے انکار کر دیا تھا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے وہ نجات پانے والا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچیے تو صحیح۔ آج ہم نے کتنی ہی دروازے کھول رکھے ہیں، آج ہم نے اللہ کے علاوہ کتنے ہی درگاہوں کو سجا رکھا ہے، آج ہم نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کتنی ہی منتوں اور مرادوں کے ہم نے ڈورے ڈال رکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پر صادق اتر گئے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم پڑھ لیا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے اگر سوال کر دے کہ ذرا بتاؤ
کیا تم نے سچے دل کے ساتھ اس بات کو قبول کیا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو تم نے قبول کیا تھا؟ اگر قبول کیا تھا تو مصیبت کے وقت میں میرے دربار پہ کیوں نہیں آتے تھے؟ اگر تم نے قبول کیا تھا تو پریشانی کے عالم میں میرے آگے کیوں نہیں آتے تھے؟ اگر قبول کیا تھا تو پھر جس طرح میں نے دوسروں کو اولادیں دی تھیں اسی طرح میں تم کو بھی، تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تم نے غیروں کے دروازے کو کھٹکھٹا کر لا الہ الا اللہ کے شروط کو ٹھکرا دیا تھا۔ میرے دوستو کتنی بڑی بات ہے، یہ 7 شروط ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو بھی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں اس کے معنی کے تعلق سے ہو کہ لا الہ کا اصل معنی یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ یہاں سے اگر آپ اٹھیں تو ان شروط کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اس بات کا تہیہ کر کے اٹھیں کہ آج ہم نے ان کے تقاضوں کو سنا ہے، اس تقاضے کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جھکا جائے گا تو اللہ کے آگے، کوئی بات ماننی ہوگی تو اللہ سے مانگا جائے گا، اگر کوئی مرادیں پوری کروانی ہوگی تو اللہ کے ذریعے کرائی جائے گی، اولادیں مانگنی ہوگی تو اللہ سے مانگا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، تمام مشکلات کا حل کرنے والا بھی وہی، پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی وہی، اور آسمان سے بارشوں کی رحمتوں کی وہ برسات کرنے والا بھی وہی۔ دنیا کی تمام حوادث کو، دنیا کی تمام چیزوں کو چلانے والا بھی وہی۔ دنیا کی ایک چیز بھی اگر حرکت میں آتی ہے تو رب کائنات کے حکم سے آتی ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے ولی ہو، پیر ہوں، مرید ہوں، اللہ سے کتنوں سے بڑا ولیوں سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا، وہ رسول اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی ذات الگ ہے، رسول اللہ کی ذات الگ ہے۔ اللہ اپنے کام کے کرنے میں مشورہ نہیں لیتا، رسول اللہ کام کرنے میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر یہ بات کہی تھی کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ میرے بزرگوں اس شیئن کو ضرور سے یاد رکھیے گا، اس شیئن کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے اس کو یاد رکھیے گا۔ انسان شرک تو نہیں کرتا لیکن شیئن ضرور کرتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ شرک کر لیتا ہے، بول کر شرک کرتا ہے یا کر شرک کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آخری وقت ہو اے اللہ تو مجھ سے راضی رہ، میں تجھ سے راضی رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔